الرحیم. میرا نام ذاکرہ سیدہ عریضہ بطول ہے اور میرا آج کا موضوع ہے قول الحسنہ یعنی نرمی سے بات کرنا. یقیناً یہ اتنا بہترین جملہ ہے اور مجھے یہ ٹاپک ماہ رمضان میں ملا اور اس رمضان سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم یہ بہترین عمل کریں, نرمی سے بات کریں, قول الحسنہ کریں. کس طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں, نہ صرف مولا کائنات فرماتے ہیں بلکہ پروردگار عالم فرماتے ہیں, تمام اہل بیت فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اتنا شیریں کرو کہ تم جب بھی اپنی الفاظ کو نکالو اپنی زبان سے اتنے بہترین طریقے سے ڈیلیور ہوں, اتنی بہترین طریقے سے کسی کو سنائی دیں کہ اس کی روح تازہ ہو جائے, اس کی روح خوش ہو جائے. وہ کس طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ویسے ہی بات کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بات کی جائے. بے شک میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بھی بات کرے تو وہ اتنے نرم لہجے میں بات کرے, اتنی بہترین طریقے سے بات کرے کہ ہمیں سننا پسند ہو, ہمیں اپنی تعریف سننا پسند ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی بھی ہم سے بات کرے بڑے نرم لہجے میں, سفسٹیکیٹڈ طریقے سے بات کرے, بہت ہی پازیٹیو وائب کے ساتھ بات کرے. یقیناً میں اور آپ نہیں چاہتے کوئی ہم سے تلخ لہجے میں بات کرے, کوئی ہم سے نیگیٹیوٹی کی طرح بات کرے. تو یقیناً مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم بات کرتے ہو تو یہ سوچ کر بات کرو کہ تم بھی اسی طریقے سے بات کرو جس طریقے سے تمہیں سننا پسند ہے, اسی طریقے سے بات کرو. مولا کائنات پھر فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا صرف مال کا, زمین کا, کسی بھی چیز کا, پیسے کا دینا ضروری نہیں ہے. صدقہ آپ اچھی بات کہہ کے بھی دے سکتے ہیں, اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے, یہ مولا علی فرماتے ہیں. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان اس کے کردار کا میزان ہے. سبحان اللہ. میزان کے معنی ہیں ترازو کی جس کے اندر بیلنس کا بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ اوپر ہے, کون سی چیز کا ویٹ زیادہ ہے اور کون سی چیز کا ویٹ کم ہے. تو یقیناً انسان کی اچھی بات, انسان کی زبان آپ کی بات کرنے کے معیار کو بیان کرتی ہے کہ آپ کی بات میں کتنا وزن ہے, آپ کی بات کتنی سنی جانی چاہیے, آپ کی بات کو سننا ضروری ہے یا آپ کی بات کو اگنور کرنا ضروری ہے. یقیناً اگر آپ کوئی بہت اچھی بات کریں گے, بڑے خوبصورت انداز میں بیان کریں گے تو یقیناً اس بات کا وزن زیادہ ہوگا اور ہر کوئی سننا چاہے گا. اور جس بات میں تلخی ہوگی, جس بات میں بد تہذیبی ہوگی, جس بات میں نیگیٹیوٹی ہوگی, یقیناً اس کا ترازو نیچے ہوگا اور کوئی اسے سننا پسند نہیں کرے گا. قرآن میں خدا بند عالم فرماتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت میں پروردگار فرماتے ہیں اور لوگوں سے اچھی بات کہو. ان کے لیے بہترین ہو سکتا ہے اور کون سا عمل کرنا ان کے لیے بہترین نہیں ہو سکتا. تو اس طرح آپ اچھی بات کر کے بھی اپنے اعمالوں کو اور اچھا بنا سکتے ہیں. یہ ماہ رمضان آپ کے لیے سب سے بڑا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ جتنا چاہے استغفار کریں, جتنا چاہے اپنی نیکیوں کو اور پلس کرتے چلے جائیں. سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں کہ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرو, شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کرے یا اس سے ڈر جائے. یہ خوبصورت بات پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ فرعون یعنی ایک دشمن کو سمجھ لیجیے, ایک دشمن سے, ایک ایسے انسان سے جو بے تحاشا ظلم کر رہا ہے, آپ اس سے اس طریقے سے بات کرو کہ یا تو وہ سوچ کے ڈر جائے کہ میرا ظلم کرنا, میری دہشت, میرا ظلم اتنا زیادہ ہے, میری تلخی, میری بدتمیزی, میری بد تہذیبی اتنی زیادہ ہے اس انسان کے ساتھ, اور یہ میرے ساتھ اتنے نرم لہجے میں اتنے بہترین طریقے سے بات کر رہا ہے جیسے میں نے اس کے ساتھ کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو. تو یہ آپ نے فرق محسوس کیا کہ ایک انسان اتنی بد تہذیبی, اتنی بدتمیزی ہے جس سے بات کرنا بھی آپ کو گوارا نہیں, لیکن آپ اس کے برعکس اس سے نرم لہجے میں, اس سے دھیمی آواز میں, اس سے میٹھی زبان میں بات کر رہے ہیں, تو جس سے وہ آپ کا دشمن بھی آپ سے خوف زدہ ہو سکتا ہے, وہ ظالم آپ سے خوف زدہ ہو سکتا ہے, اور کیا پتہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. پروردگار عالم کی ہر ایک آیت میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. یہ آپ کا اور میرا طرز عمل ہے کہ ہم اس ہدایت کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں ڈھالنا شروع کرتے ہیں. امام حسن کی روایت ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اور نرم لہجے سے دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں.
سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ پروردگار عالم امام حسن فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے دشمن کو بھی تم دوست بنا سکتے ہو. دشمن کے دل میں اتنا زہر ہے، اتنا بغض ہے، اتنا کینہ ہے، اتنی جلن ہے، اتنی حسد ہے تمہارے لیے، لیکن تم اپنے نرم لہجے سے، اپنی شیریں زبان سے، اپنی خوبصورت گفتار سے اس کی دل کے بغض کو، دل کے کینے کو، اس کی حسد کو، اس کی جلن کو، اس کی زبان کی تلخی کو ختم کر سکتے اور اسے اپنا دوست بنا سکتے. یقیناً وہ تمہاری طرف مائل ہوگا. اور یہ ایک سائنس بھی ہے کہ پازیٹیو کو نیگیٹو اٹریکٹ کرتا ہے. چاہے انسان کتنا بھی نیگیٹو ہو، لیکن جب وہ پازیٹیوٹی کی طرف دیکھتا ہے تو یقیناً اسے اٹریکشن فیل ہوتی ہے. یہ ہر ایک انسان کے اندر انسانیت موجود ہوتی ہے. روح کا ضمیر آپ کو بار بار اس چیز کی ملامت کرتا ہے کہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ جاؤ، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پہ جاؤ، تلخی کو چھوڑ کر نرمی کو اختیار کرو. تو یقیناً آپ اس کا فرق ضرور پہچان رہے ہوں گے کہ نرم لہجہ کتنا ضروری ہے، کہ وہ ایک تلخ انسان کو بھی بدل سکتا ہے، کہ دشمن کو دوست بنا سکتا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کسی کی اپنی زبان سے تکلیف دینا سب سے بدترین عمل ہے. سبحان اللہ، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ تم صرف تلوار سے کسی کو اذیت دو، تم قلم سے کسی کو اذیت دو، لیکن ان سب سے بڑی اذیت اگر تم کسی کو دو تو اپنی زبان کی تلخی. اگر تمہاری زبان سے کچھ ایسے الفاظ بیان ہو چکے ہیں جو یقیناً تم جانتے ہو کہ اس کے لیے ایک تیر